بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سوچ کی طاقت پر۔ آپ جانتے ہیں کہ سوچ میں ایک ایسی طاقت ہے کہ جو آپ سوچیں گے وہ آپ کو مل جائے گا، جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے، یا جو آج آپ سوچ رہے ہیں کل وہ آپ کا فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ اب اس کو سائنسدانوں نے جو ہے نا وہ ایک تحقیق سے واضح کیا ہے، اور ایک کتاب انگریزوں نے لکھی ہے جس کا نام ہے، اردو میں جس کا ترجمہ کیا گیا اس نام سے، کامیابی کا عظیم راز۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بہت دولت مند ہوتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں وہ بہت سارا پیسہ کما لیتے ہیں، کیونکہ ان کی غالب جو سوچ ہے وہ پیسے کے بارے میں ہوتی ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ اس پیسے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور وہ خالی ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دوبارہ پیسہ آ جاتا ہے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب اس کا وہ جواب تحقیق کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ کیوں آتا ہے، کیونکہ ہر وقت یہ پیسے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور آپ کے ذہن سے جو سوچ نکلتی ہے وہ انوائرمنٹ میں پھیلتی ہے، اور وہ اپنی جیسی سوچوں کو لے کر دوبارہ آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز، بہت سارے مواقع ذہن میں آ جاتے ہیں، جن کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ان کی غالب سوچ ہے وہ یہ بن جاتی ہے کہ یہ دولت ہم سے کہیں کھو نہ جائے، ہم سے چھین نہ جائے، اور اس غالب سوچ کی وجہ سے ان سے وہ دولت دوبارہ چھین لی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ دوبارہ چھین لی جاتی ہے تو اب دوبارہ ان کی غالب سوچ یہی بنتی ہے کہ میں نے دولت پیسہ کمانا ہے، اور اتنی غالب سوچ ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ پیسہ کما لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اور وہ آپ کی غالب سوچ بن جاتی ہے، غالب سوچ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز واقعی مجھے مل گئی ہے یا مل جائے گی، تو آپ کو وہ چیز واقعی مل جاتی ہے۔ اب اس چیز کو میں نے ایک دفعہ ایکسپیرینس کیا، آپ نے بھی بہت زیادہ اس کا تجربہ کیا ہوگا۔ ایک دفعہ ہم کرکٹ کے لیے کھیلنے کے لیے گئے، تو ہم چونکہ پیپسی کھیلتے تھے تو ہم اس دن وہاں چلے گئے ٹینس کھیلنے کے لیے۔ تو مجھے کیپٹن نے کہا کہ تم اوور کراؤ، تو میں نے اسے کہا کہ یار میں تو ٹینس میں اوور نہیں کرا سکتا، مجھ سے اوور نہیں کرانے ہوتا، اور واقعی میں نے اس سے پہلے ٹینس میں 2-3 دفعہ جب اوور کرائے تو مجھے بہت مار پڑی۔ لیکن اس دن مجھے جو کیپٹن تھا اس نے کہا کہ نہیں تم اوور کرا سکتے ہو، تم کراؤ۔ تو آپ یقین مانے جب اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے کہ تم کرا سکتے ہو، کراؤ، تو پھر میں نے اوور کرائے، اور 3 اوور میں نے کرائے، اور ان 3 اوور میں صرف مجھے ایک چھکا پڑا۔ اب کیا تھا کہ وہ میرا غالب سوچ بن گئی تھی کہ ہاں میں واقعی اوور کرا سکتا ہوں۔ تو جب آپ کی غالب سوچ جس چیز کے بارے میں بن جائے تو وہ چیز آپ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ان کی تحقیق ہے، لیکن اگر آپ بہت پہلے چلے جائیں، 14 صدیاں پہلے چلے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو آپ نے عرب کے اس ماحول میں صحابہ کرام کو یہ بتا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بتائی جو کہ حدیث قدسی ہے، فرمایا انا عند ظن عبدی، میں بندے کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو بندہ گمان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا آپ گمان کریں گے اللہ تعالیٰ ویسا آپ کے ساتھ سلوک کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ پوزیٹیو سوچیں، ہمیشہ اچھا سوچیں، یہ نہ سوچیں میری تو قسمت ہی ایسی ہے، میں تو ہوں ہی ایسا، بلکہ پوزیٹیو سوچیں، بولیں مجھے یہ چیز مل جائے گی، میری اچھی قسمت ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اس طرح سوچیں گے اور جس چیز کو حاصل کرنا چاہیں اس کے بارے میں غالب سوچ بنا لیں تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی۔